بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اور شو کو اچھا چل رہا ہوگا۔ سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا، اور سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں میں اپنے رب کا کہ الحمدللہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ 700 سے اوپر چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد خدا کے بعد آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پیار سے میں یہاں تک پہنچا، اور ان قریب میں اپنا جو منیمم جو گول ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1000 سبسکرائبر کا وہ جلدی کمپلیٹ کر لوں گا۔ اچھا جی، یہ ایک پوری پلے لسٹ بناؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جیسا کہ ستمبر سٹارٹ ہے، سیزن سٹارٹ ہے، پرندے ہوں یا آپ کے اصیل ہوں یا طوطے ہوں، سب کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے، میں یہ کہنا پسند کروں گا ان چیزوں پہ۔ تو جی اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی احتیاطی تدابیریں ہیں جو کہ ہمیں کرنی پڑیں گی اگر ہم لوگ یہ سیزن میں اچھے انڈے بچے لینا چاہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا بات کو، اس ستمبر سے پہلے کیا کرنا تھا وہ بات کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، سوری وہ پہلے کی باتیں ہیں، اب بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے اس کو، لیکن ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ کیا سیزن ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اب جو بہترین جو پورے سال میں جو موسم ہوتا ہے وہ ستمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ تقریباً اپریل تک جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مرغیاں ہیں یا اچھا کوئی آپ جوڑا لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ ستمبر میں ایک لگائیں، ستمبر کے بعد آپ دوسرا جو ہے اسی جوڑے کو آپ لگا سکتے ہیں فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں۔ ایک ہی چیز بنتی ہے ویسے تو یعنی کہ مارچ میں یا فروری کے اینڈ میں آپ کر سکتے ہیں، 15-20 دن کا گیپ دے سکتے ہیں، تب تک آپ کے چوزے جو ہے 2-2.5 مہینے کے اوپر ہو جائیں گے، 3 مہینے کے ہو جائیں گے، تو آپ دوسرا جو کلچ ہے فروری میں لگائیں، تاکہ فروری کے سٹارٹ میں لگا لیں تاکہ موسم جو ہے اس میں بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس موسم میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ انڈے جو ہیں پورے نکلتے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر آپ گرمیوں میں اگر جوڑے لگوا بھی لیتے ہیں، اب تو لگتے ہی نہیں ہیں، ریزن یہ ہے کہ مرغی بھی اور مرغا بھی جو ہے مولٹنگ فارم میں ہوتے ہیں، نئے پر نکال رہے ہوتے ہیں، اتنی ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اچھی خوراک کر کے ان میں سے کوشش کر لیتے ہیں کہ آپ لینا چاہ رہے ہیں یا لے بھی لیتے ہیں، تو دیکھیے گا کہ زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو موسم جو ہے وہ ستمبر کا جو ہے اور جو فروری میں، یعنی ایک جوڑے سے آپ جو ہے 2 دفعہ بریڈ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ نے 14 سے 15 انڈے رکھے ہیں ایک مرغی کے نیچے، اس میں سے 10 یا 12 نکل آتے ہیں، پورے سال میں اگر ایک مرغی آپ کو 20 بچوں کی پروڈکشن دے رہی ہے تو میرا جو خیال کہتا ہے کہ وہ انف ہے، اس سے زیادہ آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں 3 مہینے جو ہے تقریباً 2 سے 3 مہینے آپ مرغی کے ساتھ بچوں کو رکھیں، اس میں آپ کو جو ہے انکیوبیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، انکیوبیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، ہیٹ کو جو آپ کا ٹمپریچر ہے اس کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فیکٹر ہے جی، اس کے پروں میں، اس کی مرغی کے پروں میں جب بچہ جاتا ہے تو اس کو وہ ہیٹ جو اسے چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو آپ کی کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے جو بچت ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ تو یہ 2 موسم ایسے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم جو بھی بات کی تھی کہ بعد کی باتیں ہیں اس پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں مولٹنگ یعنی ستمبر سے پہلے جو احتیاطی تدابیریں ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کا جو ہے مرغا ہو یا مرغی ہو، دونوں کو خوراک ایک ہی چلتی ہے، جس میں کہ آپ کوشش کریں کہ کالے چنے، مکس دانہ، 4 قسم کی دالیں لے آئیں، جا کے دکان سے خود لے کے آئیں، جو بنی بنائی ہیں وہ یوز نہ کریں آپ۔ پھر اس میں تارے مرے کے جو ہیں بیج ہوتے ہیں وہ ڈالیں، سرسوں کے بیج ہیں، بھانگ کے بیج ہیں، 14 قسم کا جو چیزیں مل کے یہ آلموسٹ یہ دانہ بنتا ہے۔ کسی دن ہم اس ٹاپک پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ دانہ کس طرح بنانا چاہیے۔ مکس دانہ، کبوتر دانہ، باجرہ ایکسٹرا جو ہے، باجرہ ایکسٹرا ڈلتا ہی ڈلتا ہے۔ ساری گیم ہم کھیلتے جو ہیں باجرے کے ارد گرد رہ کے کھیلتے ہیں، یعنی کہ میں آپ کو کوانٹٹی بتا دیتا ہوں کہ 50 کلو اگر آپ نے باجرہ لیا تو 50 کلو آپ نے گندم لینی ہے، 50 کلو آپ نے مکئی لینی ہے، یہ 3 چیزیں آپ کی ہوگی۔ اب اس میں جو ایکسٹرا چیزیں ڈلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 5 کلو جو ہے کبوتر دانہ، 5 کلو مکس دانہ، ٹھیک ہے، 1 کلو اس میں آپ نے تارا مرا، 1 کلو آپ نے اس میں سرسوں، 1 کلو آپ نے تل،
ابھی ستمبر سٹارٹ ہے، گرمی کا موسم جو ہے اب ختم ہونے والا ہے، تو یہ آپ کا چلتا ہے بریڈنگ سیزن کے لیے چیزوں کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ چیزیں آپ نے ایڈ کر کے اپنے پرندے کو دے دیں. اس میں پروں کی شائننگ جو ہے وہ اچھی ہوگی. اگر مرغا جان میں پورا ہوگا تو وہ فرٹیلیٹی جو ہے انڈوں کی وہ پوری ہوگی، مرغی کی بھی مرغے کی بھی. اب اس کے بعد کیلشیمز آتے ہیں، منرلز آتے ہیں، کئی قسم کے ملٹی وٹامنس ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہم صرف اور صرف سیزن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک جوڑا لگانا ہے تو ہم اس کو کب لگائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ستمبر میں لگا دیں. ستمبر میں لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اور چھوٹی موٹی احتیاطی تدابیریں ہیں جو کرنی ہے. ایک تو خوراک کے بارے میں ابھی جو بات کی میں نے آپ کو، سارے قسم کے دانہ بتایا وہ ہونے، وہ بیچ میں مثلا اب کوانٹٹی آپ خود سیٹ کر لیجیے گا اس کی. اب مرغی کا جو ہے بیٹ والی جگہ، اس کے نیچے جو پر ہوتے ہیں، اس پر کو چھوٹی کینچی سے لے کے آپ نے اچھے طریقے سے کاٹ دینے تاکہ جو ہے کراسنگ جو ہے اچھے طریقے سے ہو. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیے گا دم جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اوپر والے حصے میں ایک نب ہوتی ہے چھوٹی سی، مرغے میں بھی مرغی میں بھی، اسے دبا کے اچھے طریقے سے، اگر اس میں کوئی ریشہ ہے یا کوئی گند ہے وہ آپ نے سب سے پہلے وہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرغا جو ہے اس کو بھی کراسنگ کرنے میں مسئلہ آتا ہے، یا مرغی کی اگر ہے تو مرغی کراس نہیں کرنے دے گی. تو یہ دو چیزیں یہ ہوگی. تیسری چیز یہ تیسری چیز ہوگی. پہلا دانہ تھا، دوسرا پر کاٹنے، تیسرا آپ نے جو ہے نب میں سے سارا کا سارا گند نکال دینا. اب یہ تین چیزیں ہوگی. چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں جی. آپ نے کیا کرنا ہے، اب ایویون کیپسول جو ہے 200 mg لے لیجئے گا. ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد آپ نے یہ ڈالنا ہے. اب یہ چار چیزیں جو ہیں آپ نے اس موسم میں آپ نے یہ ابھی سٹارٹنگ میں سٹارٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نیو حضرات جو ہیں، نئے شوقین جو ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے، نہ کہ استاد حضرات کے لیے. دیکھیں ہم سیکھتے ہیں، ہم لوگ بعض ٹائم ایسا کرتے ہیں کہ ایک چیز کی کوانٹٹی زیادہ ڈال دیتے ہیں، ایسا وہ کھا بھی لیتا ہے جانور، لیکن اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ روزمرہ پہ ایک کوانٹٹی کے مطابق چلیں. اب جیسے کہ میں، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو، یا میرے سے کیا پوچھنا، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا، ریسرچ کریں. دیکھیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی ریسرچ بڑی ضروری ہے جی. آپ ریسرچ کیجئے گا کہ ایک مرغی کے لیے اوسطاً غذا کتنی ہونی چاہیے. وہ یہی ہے کہ 100 گرام سے لے کے 200 گرام تک، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 150 سے 200 گرام آپ نے پر ڈے جو ہے ایک مرغی کی اوسطاً غذا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ 100 گرام صبح کر لیں دانہ، 100 گرام شام کو کر لیں، تو یہ بہترین ہے جی بریڈنگ کے لیے. اور آپ کو کیا چیز چاہیے، ہاں اوائڈ کیجیے گا یہ جو ہم لوگ روٹیاں ڈالتے ہیں، گیلی روٹیاں اکثر ہوتا ہے. دیکھیں اس کا نقصان ہی ہے. نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے. بہت زیادہ جب گرمی پڑ رہی ہے تب آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. روٹیوں پہ آپ کو انڈے نہیں ملیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جانور جو ہے روٹی لے کے بھاگتا ہے. جب وہ بھاگتا ہے وہ نیچے گرتی ہے تو اس پہ مٹی لگتی ہے، وہی گندگی کے ساتھ جب وہ کھا لیتا ہے تو اس کے بیماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی، کچھ احتیاطی تدابیریں ہیں جو ہم لوگوں نے جو ہے سیزن چڑھتے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے. اب میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ دیکھیں 6 مہینے آپ اپنے جانور کو ریسٹ دیں، 6 مہینے آپ اسے بریڈ لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پروڈکشن بہت اچھی ہوگی اور آپ دیکھیں گے اس چیز کو. تو ستمبر سے سٹارٹ کریں اور اس کو جو ہے اپریل کے اینڈ میں اسے بریڈنگ لینا، اسے چھوڑ دیں، بس ختم کر دیں. باقی 6 مہینے آپ اس کی کیئر کریں. تو یہ جی ہم دیکھا ابھی سیزن کے لیے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ اس میں آپ کو پراپر اس سے زیادہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا جتنا میں آپ کو کر سکا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.